معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے نزول قرآن کے بارے میں جو چیز بیان فرمائی کہ انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس میں بالکل واضح روشن ہدایت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان اتنا واضح اور اتنا روشن رکھا ہے کہ آدمی کو ٹامک ٹوئیاں نہیں مارنا ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، یہ فیصلہ کرنے والی، چھانٹ دینے والی، الگ الگ کر دینے والی کتاب ہے، حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے۔ ایک آدمی اگر اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے تو قرآن کریم کا مطالعہ کرے، قرآن کریم اس کی شخصیت کو بالکل واضح طور پر چھانٹ دے گی۔ اگر اس کے عقائد اللہ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق، انبیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق ہے، اس کا عمل اہل ایمان کے مطابق، اور دنیا میں کامیاب کون ہوگا ان کے مطابق ہے، اس کو دعوے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود حق پر ہے۔ ایسے ہی زندگی کا کوئی ایک معاملہ، کوئی ایک مرحلہ ہمارا ہے، اس مرحلے اور اس معاملے میں اگر ہم اس کتاب کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے، یہ تسلی کا سامان ہے۔ ایک آدمی زندگی میں کبھی ایسے موڑ پر آتا ہے کہ سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، بظاہر کوئی سہارا نظر نہیں آتا، دور دور تک کے امید نظر نہیں آتی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پڑھتا ہے کہ رات کی تاریکی ہے، سمندر کی تاریکی ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، دور دور تک کے ایسی امید نہیں ہے کہ کوئی مدد پہنچے گی، لیکن اس وقت بھی اس کا حوصلہ نہیں ٹوٹتا، اس وقت بھی حالات کے سامنے وہ اپنے آپ کو ڈال نہیں دیتا، بلکہ اللہ سے امید رکھتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی ذات ہے جو ہر وقت ہر حالت میں بچانے والی ہے۔ کبھی ایسے حالات ہیں کہ حکومت خلاف ہے، خاندان پورا سامنے کھڑا ہے، شہر میں کوئی حمایتی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پر نظر جاتی ہے کہ نمرود اپنی پوری قوت کے ساتھ، پورا خانوادہ، پورا شہر آپ کے مقابل، آگ جل رہی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بس یہ جملہ اس کی ساری امیدوں کو واپس لاتا ہے، حوصلوں کو جوان کر دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنوں کی سازش کا شکار ہوتا ہے آدمی، اپنے اس کے خلاف سازش کرتے ہیں، اور صرف سازش نہیں بلکہ اقدامات میں کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ اپنوں کا درد، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، بھائیوں نے لے جا کر کے کنویں میں ڈالا۔ آدمی جب پڑھتا ہے اور پھر کیسی آزمائشوں سے گزرے اور کس طرح صبر اور ثابت قدمی آپ کی زندگی میں رہی کہ وہاں سے نکل کر کے غلام بنا لیے گئے، اس کے بعد بے گناہ قید کر دیے گئے، لیکن زبان پر شکوہ اور حالات کی ستم ظریفی نہیں، بلکہ اپنا کام، صبر اور اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت۔ پڑ گیا جیل کے اندر، اور جیل میں آپ کے اخلاق سے آپ کے تمام ساتھی متاثر تھے اور جانتے تھے، اس لیے جب دو لوگوں نے خواب دیکھا تو آپ ہی کے پاس آئے۔ اس وقت آپ نے کیا کہا؟ پہلے آپ نے اللہ کے دین کی دعوت دی۔ اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے ہر حالت میں۔ آزمائش اور امتحان کے بعد اللہ نے تو ارشاد فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جانوں اور مالوں میں کمی کر کے۔ اور اس کے بعد الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اہل ایمان پر جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم تیری، تو ہمارا مالک ہے، ہم تیری ملکیت ہے، اور مالک کو یہ حق ہے کہ اپنی ملکیت کے بارے میں جو چاہے فیصلہ فرمائے، ہر فیصلے پر راضی ہوں، ہر فیصلے پر رضامند۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں سے کیا کہا؟ جملے پڑھ گئے قرآن کے، تسلی کا کیسا سامان۔ کہتے ہیں یا صاحب السجن
أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. اے میرے ساتھیو، بہت سارے معبود، بے شمار معبود بنا لینا، یا ایک اکیلے اللہ کو معبود بنانا، ایک اکیلے، ایک قوت و طاقت، ساری طاقت کے مالک رب کو. آپ نے اولاد کا رب الگ بنا لیا، اب روزی اس کو کون دے گا؟ اب اس کو صحت کون دے گا؟ اب اس کو عمر کون دے گا؟ اب اس کو خوشگوار ازدواجی زندگی تو کون دے گا؟ اب صاحب اولاد سب کے لیے الگ الگ معبود. کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ ایک ایسا معبود جو ساری قوتوں کا اکیلا تنہا خالق و مالک ہے، واحد القہار. سوچو، انی اسمان سمیتموها انتم آباؤکم، یہ جو نام ہیں جن لوگوں کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ان کو بھی پکارو، ان کو بھی اللہ کے ساتھ پکارو، یہ تمہارے باپ دادا نے بنا لیے. قرآن کریم نے توحید کی جو دلیلیں دی ہے، میں کہتا ہوں ہمیشہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی توحید ہے، اس لیے اس کائنات کا ہر ذرہ توحید کی دلیل ہے، ہر ذرہ. اور اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے، اس لیے ہر چیز سے آپ شرک کو رد کر سکتے ہیں، ہر چیز سے. کلمہ طیبہ اگر آدمی صرف سمجھ کر پڑھ لے ہوئے کلمہ، تو اس کا عقیدہ بالکل درست ہو جائے. ہم کلمہ جو پڑھتے ہیں اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ لا. لا کے معنی ہوتا ہے عربی زبان میں نہیں، اور یہ جنس نفی ہے، اپنی جنسوں کی تمام اس جنسوں کی تمام چیزوں کی نفی کرتا ہے. لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. ذرا سا غور کیجئے، یہ لا آدمی کی زندگی میں اگر آ گیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ لا کیا ہے؟ آدمی مصیبت میں پہنچا، کسی مصیبت اور تکلیف میں پریشانی میں گرفتار ہوا، لا نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے بچانے والا مصیبت سے. اولاد نہیں ہے، کسی کی طرف پر ہاتھ نہیں پھیلائے گا. لا نہیں ہے کوئی الا اللہ، سوائے اللہ کے اولاد دینے والا. یہ عقیدہ ہے، یہ توحید ہے. زندگی کے ہر موڑ پر ہر جگہ چلتی ہے. یہ مشکل بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہوا، لا نہیں ہے کوئی شفا دینے والا الا اللہ، سوائے اللہ کے. ہر جگہ آدمی پہلے لا کہتا ہے، نہیں، ساری قوتوں کا انکار، ایک اکیلی قوت کا اقرار آدمی کرتا ہے. یہ توحید ہے. زندگی کا کوئی ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ آدمی کا توحید سے خالی نہیں ہوتا ہے، عقیدے سے. ہر جگہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. خیر، آپ نے سمجھایا. اور اس میں ایک چیز اور سمجھنے والی ہے، شرک کی کوئی ایک دلیل مشرک اللہ کے کلام سے نہیں دے سکتا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کہا، قرآن کریم نے چیلنج جو کیا ہے، قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات. یہ جو تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہو، قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات. زمین اور آسمان کے بنانے میں یہ اللہ کے ساجی اور شریک تھے. آدمی ذرا سا غور کرے، موٹی سے موٹی عقل والا آدمی سمجھ جائے. اتنی پیاری دلیل اللہ نے دی ہے سارے انسانوں کو لیا یہ کتاب ہدایت. ذرا سا غور کرے، اس دنیا میں ہم جتنی بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، کوئی ایک چیز آپ نہیں بتا سکتے جو اس زمین کے علاوہ کہیں اور سے آئی ہو. یہ عمارت پوری زمین سے، موبائل، چشمہ، گھڑی، ہر چیز، اس کے سارے اجزاء زمین سے نکالے گئے. کوئی ایک چیز دوسری جگہ سے نہیں آئی. آسمان سے دو چیزیں آتی ہے، بارش اور دھوپ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین اور آسمان دونوں کا خالق و مالک اللہ ہے. اب ضرورت کی ہماری تمام چیزیں، ہمارا رزق، ہمارے لیے جو بھی ضرورت ہے، پیٹرول ہے، لوہا ہے، سونا ہے، یورانیم ہے، ابرق ہے، ساری چیزیں اللہ نے زمین میں رکھ دی. اور زمین اللہ نے آدم سے پہلے بنا دی. یعنی ہماری ضرورت کی تمام چیزیں اکیلے اللہ نے بنائی ہے. یہ جتنے بھی تم پکارتے ہو، جب یہ آئے تو یہ ساری ضرورت اللہ تعالیٰ نے ہماری موجود رکھی تھی. اور وہ کیسا عطا کرنے والا ہے. ماں کی کوکھ میں ہماری پیدائش سے پہلے ہماری ماں کے سینے میں ہماری خوراک کا انتظام کرتا ہے. محبت کے ایسے جذبات ڈال دیتا ہے ہماری ماں کے سینے میں کہ ہماری غلاظت بھی انتہائی اپنائیت کے ساتھ صاف کرتی ہے. کون ہے
وہ اکیلا اللہ، وہ تنہا رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زمین اور آسمان اس کے بنانے میں ساجی اور شریک تھے جن کو تم پکارتے ہو. قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ایتونی بِکِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا، لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے. آدمی کہتا ہے نا لا دلیل، یہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں. آج کچھ لوگوں کو پیشانی پہ بل آنے لگتا ہے جب دلیل مانگو تو. ہاں یعنی تم کو عالم پر بھروسہ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی کتاب، او آثارۃ من علم، یا اگلوں سے کوئی علم چلا آ رہا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اٹھائیے 26واں پارہ سورہ احزاب، اللہ نے دلیل دی. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم کا جب آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے تو ہر قسم کے حالات کسی بھی حالت میں ہو، انتہائی آسودہ حالات ہو، انتہائی مشکل حالات ہو، قرآنی واقعات اس کو تسلی کا سامان ہوتے ہیں. وہ اپنے کردار کو ہر جگہ پائے گا، ہر جگہ اہل ایمان کے کردار کو اپنانے کا اسوہ، اور اہل کفر اور نافرمانوں کے کردار سے بچنے کا ضابطہ.